एबटाबाद से अयूबिया के लिए मैंने अपना सफ़र एबटाबाद मरी रोड पे शुरू किया और एबटाबाद शहर से निकलते ही इस वक्त हम दरियाए दौड़ के साथ साथ चल रहे हैं। तकिया और धमतोड़ की खूबसूरत सीनरीज को एंजॉय करने के बाद इस वक्त हम हरनोई की तरफ जा रहे हैं। रोड के दोनों तरफ हसीन मनाजिर सयाहों को दिल से खुशामदीद कहते हैं। एबटाबाद से अयूबिया तक कुल फासला तकरीबन 56 किलोमीटर है और ये फासला तकरीबन 2 घंटे में तय हो जाता है। सड़क काफ़ी कुशादा है और इसकी हालत भी बहुत अच्छी है। ये रास्ता दिन हो या रात हर वक्त महफूज है, लेकिन ये ज़रूर है कि शदीद बारिश के दिनों में कहीं कहीं लैंडस्लाइडिंग होने का ख़तरा ज़रूर रहता है और इस जगह से गलियात के इलाके का बाकायदा आगाज हो जाता है। गलियात का इलाका एबटाबाद के करीब एक खूबसूरत और सरसब्ज पहाड़ी इलाका है जो अपने कुदरती हुस्न, दिलफरेब मनाजिर, घने जंगलात, ठंडे मौसम और सियाहती मुकामात की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर है। गलियात दरअसल गली की जमा है और यहाँ मौजूद कई मशहूर मुकामात के नाम गली पर ख़त्म होते हैं, जैसे नथिया गली, डूंगा गली, छांगला गली वगैरह। और इस वक्त हम हरनोई पिकनिक स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। हरनोई पिकनिक स्पॉट एक नहायत ही खूबसूरत, दिलकश और कुदरती हुस्न से माला माल सयाहती मुकाम है। ये जगह ख़ास तौर पर मुकामी लोगों और करीबी शहरों से आने वाले सयाहों के लिए एक पसंदीदा पिकनिक स्पॉट बन चुका है, जहां कुदरती चश्मे, नदी नाले, सब्ज पहाड़ और ठंडी हवाएं ज़ायरीन को अपनी तरफ खींचती हैं। हरनोई का सबसे बड़ा हुस्न यहाँ की कुदरती वादी, बहते चश्मे और पहाड़ी नदी है जो पहाड़ों से निकलकर नीचे वादी में बहती है। लोग नदी के किनारे बैठकर या इसमें पांव डालकर कुदरती माहौल का लुत्फ उठाते हैं। हरनोई में आने वाले सयाहों के लिए पिकनिक स्पॉट्स, छोटे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बच्चों के लिए झूले, बोटिंग, स्विमिंग और दीगर तफरीही सरगर्मियां भी मौजूद हैं। एबटाबाद से अयूबिया तक का रास्ता एक आम सड़क नहीं बल्कि एक कुदरती फनपारा है। यहाँ हर मंजर, हर मोड़ और हर लम्हा आपको फितरत के करीब ले जाता है। अगर आप कुदरत से मोहब्बत करते हैं तो ये सफ़र आपके लिए ज़िंदगी का एक नाकाबिल फरामोश तजर्बा साबित हो सकता है। इस रास्ते का सबसे बड़ा हुस्न इसका सुकून और फितरत के करीब होना है। शहरों के शोर व गुल से दूर यहाँ इंसान को फितरत के साथ दाखिली राब्ता महसूस होता है। बल खाते हुए रास्ते पर सफ़र करते हुए हर मोड़ के बाद एक नया मंजर आपके सामने आता है जो पहले से भी ज़्यादा दिलकश होता है। नीचे वादियों के नज़ारे, ऊपर नीला आसमान और दरमियान में बल खाती सड़क एक पेंटिंग जैसा मंजर पेश करती है। इस पूरे रास्ते में आपको ताज़ा खुशबूदार हवाएं महसूस होंगी जो दरख्तों और पौधों की महक से लबरेज होती हैं। एबटाबाद से अयूबिया के रास्ते पर सफ़र करने वाले सयाहों के जज्बात, एहसासात और कैफियत निहायत मुनफरिद, गहरे और रूह परवर होते हैं। ये रास्ता सिर्फ जगराफियाई सफ़र नहीं बल्कि एक जज्बाती व रूहानी तजर्बा भी होता है जो इंसान को फितरत के करीब और अंदरूनी सुकून से हमकिनार करता है। रास्ते के हर मोड़ पर मंजर तब्दील होता है और यही चीज़ सयाहों में हैरत और तजस्सुस पैदा करती है। बच्चे खिड़की से बाहर झांकते हुए वादियों को देखकर खुश होते हैं और बड़े कुदरती नज़ारों में खो जाते हैं। ये रास्ता शोर व गुल, धुआं और शहर की भाग दौड़ से दूर होता है। यहाँ का सुकून इंसान के अंदर गहराई तक उतरता है। वो सयाह जो ज़हनी दबाव या थकन का शिकार होते हैं यहाँ पहुंचकर रूहानी सुकून महसूस करते हैं। बाहर हर तरफ खामोशी होती है, सिर्फ हवाओं की सरगोशी और परिंदों की आवाज़। यूं लगता है जैसे फितरत हमसे बात कर रही हो।
کچھ سیاح اس سفر کو صرف تفریح کے طور پر نہیں بلکہ اندرونی سکون اور خود سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ پہاڑ، جنگلات، بادل، سبزیاں، یہ سب انہیں ایک خاموش مکالمے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہاں آنے والا ہر سیاح فطرت سے، خود سے اور خدا سے کسی نہ کسی سطح پر جڑ جاتا ہے۔ اس راستے کی خوبصورتی صرف آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی بلکہ دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ اس وقت ہم بگنوتر کے علاقے سے گزر رہے ہیں۔ یہ علاقہ نہ صرف سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام ہے بلکہ مقامی لوگوں کے لیے بھی ایک پرسکون تفریح جگہ ہے۔ بگنوتر ایبٹ آباد سے تقریباً 17 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ بگنوتر کے ارد گرد گھنے دیودار کے درخت، سبز چراگاہیں اور پہاڑی چشمے موجود ہیں۔ موسم گرما میں یہاں کا موسم ٹھنڈا اور خوشگوار ہوتا ہے جبکہ سردیوں میں برف باری بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ بگنوتر قدرتی مناظر کی وجہ سے ٹریکرز، فوٹوگرافرز اور فیملیز کے لیے ایک پسندیدہ جگہ بنتا جا رہا ہے۔ بگنوتر میں زیادہ تر لوگ زمینداری اور مویشی پالنے کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ یہاں کے لوگ نہایت مہمان نواز اور خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ مقامی زبانیں ہندکو اور پشتو ہیں جبکہ اردو بھی سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ یہ تمام علاقہ بگنوتر ریزرو فارسٹ کی وجہ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں کے جنگلات کو ہمالیائی سب ٹراپیکل کونیفرس فارسٹ کہا جاتا ہے، جس میں بڑے پیمانے پر دیودار، پائن، چیڑ، کیکر اور دیگر پہاڑی درخت شامل ہیں۔ ان درختوں کی عمر بعض اوقات 100 سال سے زائد بھی ہوتی ہے۔ بگنوتر ریزرو فارسٹ میں مختلف قسم کے جانور، پرندے اور حشرات پائے جاتے ہیں جیسے کہ چیتا، لومڑی، جنگلی سور اور مارخور وغیرہ۔ مختلف اقسام کے جنگلی پرندے بھی مثلاً کوا، باز، الو، تیتر اور چکور وغیرہ بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔ حکومت خیبر پختونخوا اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے یہاں جنگلات کی حفاظت کے لیے چوکیاں قائم کی ہیں۔ شجرکاری مہمات بھی وقفے وقفے سے چلائی جاتی ہیں۔ بگنوتر فارسٹ میں ٹریکنگ، کیمپنگ، فوٹوگرافی اور نیچر واچنگ کے شوقین افراد کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ یہاں سے ٹھنڈیانی، میرن جانی اور پیر صحابہ کے لیے ٹریل راستے نکلتے ہیں۔ بگنوتر ریزرو فارسٹ ایک قیمتی قدرتی اثاثہ ہے جو نہ صرف ایبٹ آباد بلکہ پورے خطہ ہزارہ کے ماحولیاتی توازن، سیاحت اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس وقت ہم باڑہ گلی کے علاقے سے گزر رہے ہیں۔ باڑہ گلی ایبٹ آباد سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ باڑہ گلی گھنے دیودار، پائن اور چیڑ کے جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ باڑہ گلی ایک پرامن، رش سے دور اور فطرت کے قریب مقام ہے جو ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو سکون اور قدرتی ماحول چاہتے ہیں۔ باڑہ گلی کی خاص شہرت اس بات سے بھی ہے کہ یہاں پشاور یونیورسٹی کا سمر کیمپس قائم ہے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں یہاں یونیورسٹی کے طلباء، اساتذہ اور محققین رہائش اختیار کرتے ہیں۔ یہاں سائنسی تحقیقی ورکشاپس، لیکچرز اور دیگر تعلیمی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں۔ جنگلات میں مختلف قسم کے پرندے، ریچھ، بندر، لومڑی اور جنگلی بکریاں پائی جاتی ہیں۔ یہ علاقہ وائلڈ لائف اور نیچر اسٹڈیز کے لیے بھی بہترین ہے۔ یہاں محدود تعداد میں ریسٹ ہاؤسز اور سرکاری گیسٹ ہاؤسز موجود ہیں۔ زیادہ تر جامعہ پشاور اور سرکاری اداروں کی مالکیت ہیں۔ اس وقت ہم سمندر کٹھا جھیل کے پاس سے گزرتے ہوئے کالا باغ کے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کالا باغ میں سب سے اہم جگہ پاکستان ایئر فورس بیس کالا باغ ہے۔ یہ بیس نہ صرف عسکری اہمیت کی حامل ہے بلکہ اپنی اسٹریٹجک لوکیشن، قدرتی ماحول اور دفاعی تربیت کے کردار کی وجہ سے بھی نمایاں ہے۔ کالا باغ ایبٹ آباد سے تقریباً 30 کلومیٹر جبکہ نتھیا گلی سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ کالا باغ پکنک منانے والوں، فوٹوگرافرز، نیچر لورز
اور ہائیکرز کے لیے بہترین جگہ ہے۔ یہاں کی ندیوں کے کنارے بیٹھنا، کیمپ لگانا یا ہائیکنگ کرنا ایک بہترین تجربہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو کالا باغ سے ٹھنڈیانی یا کالا باغ سے میرنجانی جیسے ٹریلز بھی استعمال کرتے ہیں جو تھوڑے مشکل ہیں مگر پرفضا راستے ہیں۔ کالا باغ کے آس پاس کے جنگلات میں مختلف اقسام کے پرندے، بندر، لومڑیاں اور دیگر جنگلی جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ فطرت سے محبت رکھنے والے افراد یہاں برڈ واچنگ یا نیچر اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ کالا باغ کے فوراً بعد نتھیا گلی کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ نتھیا گلی ایبٹ آباد سے تقریباً 36 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ نتھیا گلی میں سرسبز و شاداب وادیاں، گھنے دیودار، پائن اور چیڑ کے جنگلات، بہتے چشمے اور ٹھنڈی ہوائیں اس جگہ کو جنت نظیر بناتے ہیں۔ یہاں کے پہاڑ قدرتی حسن، ٹھنڈک اور سکون کا ایک مکمل امتزاج ہیں۔ بادلوں کا زمین کو چھونا، دھند میں لپٹے درخت اور بارش کے بعد کی تازگی اس علاقے کی پہچان ہے۔ موسم گرما میں یہاں کا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے جبکہ موسم سرما میں شدید برف باری ہوتی ہے جو اسے سفید چادر اڑاتی ہے۔ برف باری کے دوران یہاں کا منظر بالکل یورپ جیسا معلوم ہوتا ہے۔ نتھیا گلی میں سیاحوں کے لیے چھوٹے بڑے ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز اور ریسٹ ہاؤسز موجود ہیں۔ ٹورزم کارپوریشن خیبر پختونخوا اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ریسٹ ہاؤس بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کے لیے مقامی ریسٹورانٹس اور چائے خانے موجود ہیں جہاں پہاڑی ذائقے کے کھانے دستیاب ہیں۔ سردیوں میں برف باری کے دوران سڑکیں بند ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے سفر سے پہلے معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ گرمیوں کے سیزن میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے رہائش کا بندوبست پہلے سے کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ یہاں کی اہم جگہوں میں نتھیا گلی شہر، مشک پوری ٹاپ، میرنجانی ٹاپ، ڈونگا گلی، نتھیا گلی جنگل، کالا باغ چشمہ اور نتھیا گلی بازار شامل ہیں۔ نتھیا گلی صرف ایک مقام نہیں بلکہ ایک مکمل قدرتی تجربہ ہے۔ یہاں ہر پتھر، درخت، پہاڑ اور بادل فطرت کے حسین راز چھپائے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کچھ دنوں کے لیے شور، آلودگی اور اسٹریس سے دور جانا چاہتے ہیں تو نتھیا گلی اور اس کے قدرتی مقامات آپ کے لیے بہترین انتخاب ہیں۔ نتھیا گلی سطح سمندر سے 7900 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے اور اس وقت ہم نتھیا گلی بازار سے گزر کر ایوبیا کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ نتھیا گلی سے ایوبیا کا سفر نہایت خوبصورت، پرفضا اور قدرتی مناظر سے بھرپور ہے۔ نتھیا گلی سے ایوبیا تک واکنگ ٹریک بھی ہیں اور کئی لوگ واکنگ ٹریک کے ذریعے نتھیا گلی سے ایوبیا تک جاتے ہیں۔ یہ ٹریک بالکل ہموار اور آسان ہے اور بچوں اور بزرگوں کے لیے بھی مناسب ہیں۔ راستے میں پرندوں کی چہچہاہٹ، جنگلی پھول، بندر، ہرن اور قدرتی چشمے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بادل اکثر زمین کے قریب ہوتے ہیں تو کبھی کبھار آپ بادلوں کے اندر چل رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں چیڑ اور دیودار کے گھنے درختوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ فطرت سے محبت کرنے والوں اور فوٹوگرافی کے شوقین افراد کے لیے یہ ٹریک جنت ہیں۔ نتھیا گلی سے ایوبیا کا سفر نہ صرف ایک جسمانی سفر ہے بلکہ دل و دماغ کے سکون، روح کی تازگی اور فطرت سے قربت کا تجربہ بھی ہے۔ یہ سفر آپ کو ان دنیاوی الجھنوں سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں صرف قدرت کی خاموشی، خوبصورتی اور سادگی ہوتی ہے۔ جب آپ نتھیا گلی سے روانہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ٹھنڈی خوشبودار ہوا آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ درختوں کی خوشبو، پہاڑوں کی خاموشی اور بادلوں کی گزرگاہیں، سب کچھ ایک خواب جیسا لگتا ہے۔ راستہ جوں آگے بڑھتا ہے اور آپ ڈونگا گلی کے قریب آتے ہیں، آپ گھنے چیڑ، دیودار اور فر کے درختوں کے درمیان داخل ہو جاتے ہیں۔ یہاں کی خاموشی بولتی ہے، گاتی ہے اور سناتی ہے۔ ہر قدم پر آپ کو یوں لگتا ہے
जैसे हवा कुछ कहना चाहती है, दरख्त मुस्कुरा रहे हैं और जमीन आपके कदमों की चाप सुनकर खुश हो रही है। बंदर दरख्तों पर उछलते नजर आते हैं। परिंदों की चहचहाट एक कुदरती मौसीकी की तरह कानों में रस खोलती है। और अगर आप पैदल सफर कर रहे हों तो पाइपलाइन वॉकिंग ट्रैक पर चलना एक मुराकबे की कैफियत देता है। ट्रैक इतना पुरसकून, साफ और फितरी होता है कि आप वक्त का होश भूल जाते हैं। आप खुद को जमीन से जुड़ा हुआ फितरत का हिस्सा महसूस करते हैं। बादल आपके आसपास होते हैं, कभी नीचे से उठते हैं तो कभी चेहरे से टकरा जाते हैं। यहाँ सांस लेना इबादत लगता है, खामोशी सुकून देती है और हर लम्हा दिल ये कहता है काश ये सफर कभी खत्म ना हो। और चलते चलते कभी अचानक झाड़ियों से हिरन नजर आता है, कभी बंदर काफले की सूरत में सामने आते हैं, कभी रंग बिरंगे परिंदे आपके साथ साथ उड़ते हैं। ये एहसास होता है कि इन जानवरों की दुनिया में आप मेहमान हैं और वो आपको कबूल कर रहे हैं। कभी धूप, कभी बादल, कभी हल्की बारिश और कभी धुंध। आप एक ऐसे माहौल में होते हैं जहां हर 5 मिनट बाद कुदरत खुद को नए रंग में दिखाती है। आप बादलों में चलते हैं जैसे आसमान का रास्ता हो और दिल चाहता है कि वक्त यहीं पे थम जाए। और इस वक्त हम अयूबिया बाजार में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसे है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।